بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا علیہ السلام کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرط ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں میں الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا، میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا، مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الامان کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تالا ہوا، اے آدم علیہ السلام، مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا، یا العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم علیہ السلام، کس جگہ ہو؟ عرض کیا، الہی، درخت عناب کے نیچے برہنہ حالت میں ہوں، درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے، اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میرے حالت پہ ترس نہیں آتا۔ فرمان الہی ہوا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 70 پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ کے بھی لکھا ہے۔ پھر اماں حوا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا علیہ السلام، کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم علیہ السلام کو بھی ورگلایا، اپنے اور حضرت آدم علیہ السلام کی برہنگی کا سبب بنی؟ حوا علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسمیں بھی لے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے آزاد کرواؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو میں اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے دہشت میں رہنے دیتا۔ الہی، یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے، ایک غلطی پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی کی وجہ سے ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیا اور عرض کی، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا، تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ اس درخواست پر بھی اللہ پاک نے صرف اتنا فرمایا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا، کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ
عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا۔ یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، اسے منصب اعلیٰ پر سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو ذبیح بناؤں گا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما، میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تیرا ایک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوا، اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے آدم علیہ السلام، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہاں رہائش اختیار کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا مجھے دوبارہ بحشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی ایک معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ سبحان اللہ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کا سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں آدم و حوا علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، جہاں جس مٹی سے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا، عارضی یا مستقل؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنہ کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تمام جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے
تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور متفر ہو کر واپس چل دیے، کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عطاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے۔ دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں پر اثر انداز ہوئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلا مشک، عنبر آتی رہیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا تھا وہ گندم کا تھا، اور ایک روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو کاٹا، پھر اسے کاٹا اور اپنے لیے جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور چادر تیار کی۔ واللہ عالم۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے ذکر خیر کے سبب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے قبول کی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کی بھی توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے ہمیں بخش دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔